اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ آج بھی ایک دو حدیث مبارکہ کی ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارک ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم والجلوس فی الطرقات، یعنی راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہ، حضور کچھ مجالس راستوں پہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ جن میں بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر کچھ زمانے بھی ایسے ہوگا جیسے مثال کے طور پر یہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور دکانوں پہ وہ تھلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح چائے کے ہوٹل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے ہوٹل ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب، پھر بات چیت کو مشورہ کرنا ہو تو کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور بعض ہماری مجالس جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ہم نے ان میں بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو کیا وہ ہم محفلیں اس طرح کی وہاں پر یعنی بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَبِيتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا وہاں اس مجلس میں قیام کرنا، اس مجلس میں کچھ وقت گزارنا ضروری ہو تو پھر چاہیے کہ راستے کا حق بھی ادا کرو۔ تو پھر یعنی اگر جو محفل جو مجلس راستے میں تم لگاتے ہو، اگر اس مجلس میں تمہارا وقت گزارنا، تمہارا وہاں پر کچھ وقت بتانا اور وہاں کچھ وقت بیٹھنا ضروری ہو، اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور راستے کا حق کیا ہے؟ ہم راستے کا جو حق دیں تو راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال غض البصر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق اس کا یہ ہے کہ غض البصر، آنکھ کو نیچے رکھو، آنکھ کو نیچے رکھو۔ وکف الاذی، اور اذیت کو، تکلیف کو روک لینا، یعنی کسی کو ایذا نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو ایذا نہیں دینی، نظر کو چھپا کے رکھنا ہے۔ برد السلام، اور اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دینا ہے، سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ والامر بالمعروف، اور اگر کوئی بندہ تمہیں وہاں پر مل جائے تو اسے نیکی کا حکم دو۔ والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی راستے کے حقوق ہیں جو راستے پہ بیٹھنے والے بندوں پہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو شہر میں ہم بیٹھے ہیں نا جی، شہر کے اندر بھی اس طرح ہوتے ہیں، بعض ہوٹل ایسی جگہ گنجان آبادی میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے خواتین کا گزر ہوتا ہے، کچھ اور مرد بھی گزرتے ہیں تو وہ بھی عجیب محسوس کرتے ہیں، پھر خواتین کے لیے گزرنا تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ لیکن چک چکوک جو ہیں ان میں، بستیاں ہیں ان میں، گاؤں ان میں چوک ہوتے ہیں، ان میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات گلیاں تنگ ہوتی ہیں تو وہاں پر خواتین آتے جاتے ان کو مطلب دشواری ہوتی ہے، یا کوئی اور بندے مطلب بعض مرد حضرات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے، خام خواہ کے لیے راستے پہ مت بیٹھے، خام خواہ کے لیے راستے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔
اگر راستے پہ مجبوری کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے اس راستے کا حق ادا کرو۔ اور سب سے پہلی چیز حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا غض البصر، یعنی آنکھ نیچے ہو، نگاہیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے، پتہ بھی نہ چلے کہ کون گزرا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسی کی آمد و رفت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ گزرنے والے کو بالکل وہاں سے پیار سے وہ گزر جائے، خاموشی کے ساتھ گزر جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ جناب مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ وہ نظر کا جناب حیا، نظر کے اندر شرم ہونی چاہیے اور نظر چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایذا کو کیسے ہم روک سکتے ہیں، تکلیف کسی کی کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ وہ اس طرح دوستوں، کوئی بندہ آپ کے قریب سے گزرا، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، دوسرے کو آنکھ مار دیتے ہیں، دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض جو ہوتے ہیں نا وہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جو ہوتے ہیں نا کوئی اور طریقے سے اشارے کرتے ہیں، گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس طرح گزرنے والے کو ایذا ہوگی، اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو اس طرح کا کوئی اشارہ، کوئی کنایا، کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ گزرنے والے کو تھوڑا تکلیف محسوس ہو۔ ہاں آپ بیٹھ گئے، آپ نے نظریں بھی جھکائی ہوئی ہیں، کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، کسی کی طرف آپ جو ہے نا آواز بھی نہیں کستے، کھانستے بھی نہیں ہو، تو اگر آپ کو وہاں پر کوئی سلام کرے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ادب کے ساتھ سلام کا جواب بھی دو۔ اور اس کے علاوہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہاں پر کوئی معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں، برائی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ وہاں پر آ کر غلط کام کر رہا ہے، اس مجلس کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں مجلس میں بیٹھنے والے، تو آپ ان کو نماز کے بارے میں اور یعنی کسی اللہ کے حکم احکام کے بارے میں آپ بتائیں ان کو، کیونکہ سب سے بری محفل وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے۔ محفل آپ دنیاوی کر رہے ہو، لیکن اس مجلس کو اسلامی اور دینی کیسے بنانا ہے، بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ شروع میں بیٹھیں تو درود پاک پڑھ لیں، شروع میں بیٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی حمد و تعریف کر رہے ہیں۔ محفل برخاست ہونے لگے تو وہاں پر آپ پھر کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کے بعد آپ جو ہے نا الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تاکہ وہ آپ کی محفل جو ہے نا وہ دنیاوی محفل بھی آپ کی دینی بن جائے۔ اگر وہ محفل جب آپ کسی کو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہو گے یار نماز پڑھ لیا کرو، یار جھوٹ نہ بولا کرو، یار نگاہ کو جو ہے نا ذرا حفاظت کیا کرو، یار کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، اس طرح کی باتیں اس میں جب آپ کریں گے نا ثواب کی نیت سے، تو وہ آپ کی محفل اگرچہ دنیاوی تھی لیکن اب وہ دنیاوی نہیں رہے گی، بلکہ وہ مجلس دینی مجلس بن گئی۔ اور ایک اور حدیث مبارک، وہ بھی ایک